اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہمارے تجزیہ کار نثار حسین نقوی صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کے بعد پھر انٹرو پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو۔ اور ناظرین، آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے جو مذہبی منافرت پھیلائی جاتی ہے بہت سارے مساجد میں بھی، اور ایک نجی ٹی وی چینل سے چند دن پہلے ایک پروگرام پیش کیا گیا ہے جس میں شیعہ سنی کی جو بارے میں وہاں گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں شیعوں کے خلاف کی گئی ہیں، اور جو بے بنیاد باتیں ہیں جو ہم ادائی ٹی وی سے کبھی بھی اس طرح کا پروگرام پیش نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ ایک خصوصی پروگرام کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایک شیعہ عالم کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ وہاں نہیں آئے، اور جو پریزنٹر تھے ان کو بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ ان نام نہاد عالم کو یہ کہتے کہ چونکہ شیعہ عالم یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ صرف اپنے جو مذہب ہے اس پر ہی آپ ڈسکس کریں، اس پر ہی آپ روشنی ڈالیں، لیکن وہ پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ شیعوں کے خلاف کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اہل سنت کے بھی لوگوں نے بھی اس کو بہت برا بنایا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے بے شمار۔ چونکہ اہل سنت والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو سنیوں اور شیعوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور اختلافات پیدا کرتے ہیں؟ لیکن ہم ادائی ٹی وی کی پلیٹ فارم سے گزشتہ تقریباً 7 سال ہونے کو ہیں، ہمارے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ یہ کہا جاتا تھا جب ہم بچے تھے تو سنتے تھے کہ شیعہ جو ہیں وہ محرم کے ایام میں کسی انسان کو قتل کر کے اس کا خون چاول میں ڈال کے وہ کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے پروپیگنڈے چلتے تھے، لیکن ادائی ٹی وی کی وجہ سے یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، ان کا قرآن 70 گز ہے، اگر چونکہ لوگ باشعور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 70 گز قرآن ہے تو وہ اس کے لیے تو بہت بڑی شیڈ چاہیے جہاں وہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ تو میں نے خود سنا ہے ایک عالم سے، ایک نجی چینل سے 2 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ شیعوں کا قرآن 70 گز ہے اور پتہ نہیں 30 گز چوڑا ہے۔ تو اتنے بڑے جھوٹ جو ہے چینل پر بیٹھ کے بولتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ منفی ایسے لوگوں پر پڑتے ہیں جن کے دماغ جو اتنے پختہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم یہ تمام شیعہ سنی اور مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے جو لوگ چینلز پر یا مساجد سے ہیٹریٹ گفتگو پیغامات دیں تو اس کو کنڈیم کریں، اس کے خلاف شکایت کریں، تاکہ یہ ہم چونکہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی انسان کے خلاف، کسی دوسرے کے خلاف نفرت کے بارے میں یہ پیغام یا تعلیمات نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام اگر ہوں تو اس کے خلاف فوراً جو ہے وہ شکایت ہونی چاہیے، تاکہ نفرت بھرے جو پروگرام ہیں وہ ٹی وی چینل سے نشر نہ ہوں۔ تو چلتے ہیں جناب نثار حسین نقوی صاحب کے پاس، ان سے آج کی جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے، کیا یہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ کس طرح کے اثرات جو ہے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں۔ جی نثار حسین نقوی صاحب، آپ نے پروگرام دیکھا ہے، ایک ڈیجیٹل چینل سے یہ پروگرام پیش کیا گیا ہے، اور کئی مساجد سے بھی اس طرح کے پیغامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں اور لیفلیٹ بھی پبلش ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی آج بات جو کریں گے ایک نجی ٹی وی چینل سے جو یہ پروگرام پیش کیا گیا ہے، اور یک طرفہ پروگرام جہاں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شیعہ عالم کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو پروگرام ہے اس طرح کے، وہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نقوی صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے جس ٹاپک کا
انتخاب کیا ہے انتہائی اہم ہے، اور ہم سب کی من حاصل قوم یہ ذمہ داری ہے کہ ابھی ملت اسلامیہ کس دور سے گزر رہی ہے، اور اس کے پیش نظر ہمیں جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ اور پروگرام پر تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ ابھی تک ہم جو قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستان کی گلیوں، چوراہوں، راہوں، محلوں اور سڑکوں سے خون کے جو لوتھڑے اور انسانی اعضاء و جوارے کے جو پیس ہیں آج تک ہم چن رہے ہیں، اس کے اندر شیعہ بھی ہیں، اس کے اندر سنی بھی ہیں، اس کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہماری آرمی کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ایسی ہیٹڈ سپیچز اور ہیٹڈ کنونسنگ جو انہوں نے لوگوں نے کی ہے نوجوانوں کی، اور اس وجہ سے ہم دنیا میں ابھی اکیلے ہو کے رہ گئے ہیں بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان۔ تو سب سے پہلے ابھی اتنا مکس اپ کر دیا گیا ہے، اتنا مکس اپ کر دیا گیا ہے کہ اب انتہائی میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں کہ اصل اسلام کون سا ہے، اور چونکہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو داعش والے ہیں، میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں لیکن ان ایک گھنٹے میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ داعش والے بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لشکر جنگی والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، طالبان کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اچھا القاعدہ والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اچھا اس کے علاوہ شیعہ ہم ہیں، ماشاءاللہ ہم بھی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وابی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اب پرابلم یہ ہو چکی ہے کہ اب اسلام کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے، کون اچھا مسلمان ہے، سوال یہاں پہ آتا ہے۔ اب جس دوراہے پہ ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے، ہم میں سے مراد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ مطلب شیعہ سنی خول سے نکل کے اسلام کے حوالے سے میری گفتگو ہوگی آج ساری، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم امن اور اتحاد کے علمبردار ہیں۔ آج دن تک کوئی بتا دے ہمارے کسی صاحب شعور عالم دین نے، کسی مراجع عظام میں سے کسی ہمارے کسی مجتہد نے کوئی فساد پھیلایا ہو، کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو جس سے امت مسلمہ کے اتحاد کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچی ہو، تو کو ثابت کرے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایران کی مثال دی جاتی ہے جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ شیعہ مسلک کی ہے، لیکن وہاں پہ سنی مساجد بھی موجود ہیں، سنی لوگ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مذہب پہ کاربند ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ لیکن کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے اصحاب رسول کے نام پہ جو ہے وہ سڑکوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، روڈز کے نام ہیں، مساجد کے نام ہیں، لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں، ایون وہاں کی یہودی بھی پارلیمنٹ میں، ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس وقت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں، چونکہ جب کافر اور آپ کے دشمن آپ کے مقابلے میں ایک ہے تو مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ بیماری یہی ہے، یہ جو نجی ٹی وی چینل پہ جو بیماری بیٹھی تھی نا وہی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو یہ جو دو کوڑی کے مولوی ہیں ان کا کیا بنے گا، جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، میں ان کو عالم سو کہتا ہوں۔ اس دن میں نے اس شخص کی گفتگو دیکھی، یقین مانے میں عالم دین تو نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کیا کہے گا یہ مسلمانوں کا عالم ہے۔ دیکھیں گورے بھی دیکھتے ہیں، دوسرے کرسچن بھی دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو ایزیوم کیا اس پروگرام سے، اب میں آتا ہوں اس پروگرام کے اوپر۔ سب سے پہلا پیغام تو ہم نے یہ دیا یہاں سے کہ ہمیں متحد رہنا ہے بحیثیت مسلمان۔ اب اس خول سے نکلنا ہوگا، ہمیں پیار و محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اب میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے یہ ایک پیغام محبت ہے۔ ہمارے جو ٹی وی چینل سے، ہمارے علماء سے جو آگے جاتا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کی اس وقت ضرورت ہے کہ اگر وہ اتحاد نہیں کریں گے تو وہ مارے جائیں گے، جیسے وہ مر رہے ہیں، چونکہ ان کے اندر ایسا ایک عنصر پیدا ہو گیا ہے، ایک ایسا زہر پیدا ہو گیا ہے جو خود مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک کینسر بن چکا ہے۔
لہٰذا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. اور ان صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے جی جو قرآن پہ ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے. اب وہ دوسروں کو کافر کہے, دوسرے ان کو کافر کہیں, تو مسلمان کون بچا پیچھے؟ مسلمان کافروں کو تو مسلمان یہ کر نہیں سکتے, لیکن مسلمانوں کو بھی کافر جو ہے وہ قرار دینے میں یہ آگے ہیں. اصل میں سازش یہ ہے, جس ٹی وی چینل سے وہ پروگرام کر رہے تھے وہ اتنا غیر معروف ہو چکا ہے, وہ ایک دور میں اس کا بڑا نام تھا, وہ اتنا غیر معروف ہو چکا ہے. میں نے بھی کوئی 2 سال کے بعد دیکھا ہے وہ. اس دن میسج آیا جی کہ کوئی یہاں پہ جو ہے مناظرہ ہو رہا ہے جی, سنی ورسز شیعہ مناظرہ ہو رہا ہے. تو جب میں نے فون ملایا, کال نہیں مل رہی تھی, تو مجھے میسج آئے, میں نے فوراً میسج کا جواب دیا یہ پلانٹڈ پروگرام ہے. ٹھیک ہے, چونکہ اب یہ چینل اتنا ضعیف ہو چکا ہے, اتنا غیر معروف ہو چکا ہے کہ اس کو دیکھتا کوئی نہیں ہے. کبھی کنجر ناچتے ہیں, کبھی گانے چلتے ہیں, کبھی انڈیا کی فلمیں, کبھی پاکستانی فلمیں, کبھی کچھ کبھی وہ تعویذ دھاگے والے دن بھر بیٹھے رہتے ہیں. ہاں جی, وہاں پہ ایوری باڈی ویلکم ہے, کوئی معیار نہیں ہے, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور خود جب یہ سوچا گیا ہوگا, میں نے جو تجزیہ کیا ہے کہ جب ایک ٹی وی چینل کو پرابلم ہو جاتی ہے نا, جب ویورشپ کم ہو جاتی ہے, چندہ کم ہو جاتا ہے, تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ شیعہ سنی آگ لگا دو, مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو. ٹھیک ہے, یہ مطلب سامراجیوں کا بہت پرانا طریقہ ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اب یو کے میں بھی لگتا ہے کہ یہ ایک آگ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے, اور اس آگ کی ابتدا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے جو ہے وہ ہو رہی ہے. کال لے لیتے ہیں پھر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی ترابی صاحب. جی جناب, میرا نام ڈاکٹر امتیاز ترابی ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی شکریہ. تو اس سلسلے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل, آپ آنے رہے ہیں, اس وقت بات کریں آپ. جی, میں نے آپ سے یہ عرض کرنا تھا. جی فرمائیے جناب. یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو جس ابتلا سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے, جی اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم تمام دھڑے جو مسلمانوں کے ہیں, جو تمام سنی شیعہ ہیں, یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں. بالکل. ملت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, اور سنی شیعہ اتحاد خاص طور پہ یو کے میں جس نہج پہ جا رہا ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو پا رہا. یہاں کا امن, یہاں کا سکون, یہ لوگوں کو ایک نظر نہیں بھا رہا. تو ہمیں اس صورتحال میں آپس میں بہت ہم آہنگی سے, برداشت سے, ٹالرنس سے چلنا ہے. اور جیسا کہ دین اسلام کی تو بنیادی تعلیم ہی ٹالرنس ہے, تو ہم اگر دیگر ادیان کو, دیگر مذاہب کو ٹالرنس کے ساتھ چلتے ہیں تو کیا ہم آپس میں ٹالرنس سے نہیں رہ سکتے؟ ہم رہ سکتے ہیں. اور بالکل بجا کہا اس وقت نثار نقوی صاحب نے کہ یہ جو چینل ہے یہ بہت ہی غیر معروف سا چینل ہے, اور ان کو اب اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, کیونکہ جتنے مہذب چینل ہیں, میں جتنے بھی اسلامی چینل ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مہذب پروگرام پیش کرتے ہیں, مہذب پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے, ہمارے تو چینل کا نام ہی ہدایت ہے. یہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. ہم نہ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, واٹ ٹو مینشن کہ ہم مسلمانوں کی دل آزاری کریں. ہمارے تو چینل پہ سکھ بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, کرسچنز بھی آتے ہیں, اور پوری دنیا دیکھتی ہے. اب صرف یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ بے شمار دھڑوں میں بڑھ چکی ہے اور مسلمان پریشان حال پتنگوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. آئی ایس آئی ایک طرف دکھائی دے رہی ہے, داعش ہے, اور جیسا کہ ابھی نثار نقوی صاحب نے فرمایا کہ دیگر دھڑے جیسے آئی ایس آئی کے ساتھ طالبان ہیں اور القاعدہ ہے, ان کے جو ایجنڈے ہیں یا ان کے اعلی کار کسی کو ہم میں سے نہیں بننا چاہیے. یہ اس ملک میں امن چین کو تاراج کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی مناظرے کی بات, تو یہ کام ہمارے لیے نیا نہیں ہے. یہ مناظرہ ہی تھا, جو مباہلہ ہے وہ کیا تھا, وہ مناظرہ تھا. تو یہ کہ ہمارے لیے مناظرہ کو مشکل چیز نہیں ہے. اور اگر ہمارے عالم دین نے وہاں سے آنے سے ذرا اجتناب کیا ہے تو وہ سکون کی خاطر, چین کی خاطر,
امن کی خاطر، بھائی چارے کی خاطر. ادروائز علمی طور پہ اہل تشیع جیسے ہیں وہ سب اس چیز سے بہت اچھی طرح سے متعارف ہیں. اور میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی شیعہ بھائی ہیں وہ اس چیز سے مشتعل نہ ہو کہ فلاں چینل نے کیا کیا. اس نے یہ اپنے پیسوں کے لیے کیا، اپنی ریٹنگ کے لیے کیا ہے، تو اس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے نقوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ وہ تو بس ایک ایسا چینل ہے جو کچھ پتلی تماشا وہاں پہ دکھایا جائے وہ چل سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسے مہذب چینل پہ یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی. بہت بہت شکریہ ترابی صاحب، بہت بہت شکریہ. میں پڑھنا ہے آپ کا پیغام پہنچا. محمد علیہ السلام کا جو میسج ہے پوری دنیا میں جا رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے اور یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی نقوی صاحب. جی تو بات یہ تھی کہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے. اب یو کے کا امن بھی خراب کرنے کی ایک منظم سازش ہو رہی ہے. اور جیسے کہ عام آدمی بھی یہ سمجھتا تھا، لوگ بہت جذباتی تھے، بڑے ایموشنل تھے، یہ کیا جی یہ کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سب کو پتہ چل گیا جی کہ یہ ایک پلانٹڈ پروگرام تھا. اور جس عالم کو جو ہے وہ کہا جاتی ہے وہ ان کا عالم نہیں ہے، ان کا عالم نہیں ہے، ان کا عالم نہیں ہے. بھائی ہم موبائل سے نہیں بھاگے، مناظرے سے کیا ہم بھاگیں گے؟ ابھی تک تو آپ کے وہ اظہار حقیقت پروگرام کے زخم سے بھی خون رشتہ ہے، اس کو تو صاف کرو بھائی مولوی صاحب. ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ پہلے اس کو صاف کرو تو پھر بات کرو. ایسی بات نہیں ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اطاعت کی طرف اطاعت کی ضرورت ہے. ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہے کیا ہے. وہ زبان بول رہے تھے ان دہشت گرد تنظیموں کی، جن کے کچھ دن پہلے پاکستانی ٹی وی چینل پہ ایک آدمی، وہ کالعدم تنظیم کا ایک مولوی آیا تھا، جو کچھ اس نے بولا تھا، جو کچھ لال مسجد والے بولتے ہیں وہی زبان اس بندے نے بھی بولی ہے. اور اس کے پیچھے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اب وہاں ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور وہ اپنا پیغام جو ہے پیغام نفرت وہ اب یورپ میں بھی بھیج رہے ہیں، وہ اب انگلینڈ میں بھی بھیج رہے ہیں. لیکن یہاں پہ قوم سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. مولا علی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ہے کہ باشعور شیعوں کی مجھے ضرورت ہے. صحیح. مجھے منظم اور آرگنائز شیعوں کی ضرورت ہے. آپ ایسے ہو جائیں، آپ دشمن کی چالیں سمجھیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے پیسے بنانے والے نے اس مولوی کو ہائر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے 100 پاؤنڈ دیا ہوگا گھنٹے کا، بھائی آؤ گالیں نکالو، ٹھیک ہے، خرافات بکو اور چلے جاؤ. اور بعد میں جو ہے کالوں کا سلسلہ چل جائے گا. اب اگلے پروگرام میں وہ پریمیئر نمبر لگائے گا، جس کی جیسے اس نے پہلے بھی لگایا اس بندے نے، جس کا اس چینل کی انتظامیہ نے، اور لوگوں کا 100 پاؤنڈ بل آیا، 90 پاؤنڈ بل آیا. آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہوشیار رہیں، کبھی یہ غلطی مت کریں، فون تک نہ کریں ان کو آپ جو ہے وہ اہمیت ہی نہ دیں، اور خود جو ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. اور یہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم باہم دست و گریباں ہو جائیں. ملت کے اتحاد کا وقت ہے یہ. ہم ایک بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہے. پوری دنیا میں اسلام کے اوپر جو ہے وہ ابھی حرف آ رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسلام کا ایمبیسڈر بننا ہے. اسلام کا سفیر بن کے ہم نے اس بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرنا ہے. دونوں شیعہ سنیوں نے کرنا ہے. اور میں نے سنا بھی ہے کہ بہت سے سنی جو مسلمان ہیں انہوں نے شکایات بھی کی ہیں اس پروگرام کے متعلق. جو پروگرام دیکھا گیا ہے سنی حضرات نے بھی اس کو برا بنایا ہے اور شکایت بھی کی ہے. نہیں، صاحب شعور مسلمان ہونا چاہیے، شیعہ ہو سنی ہو، اس کو شعور ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملت کا فائدہ، قوم کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ، مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ اس کا مرہون منت ہے. ورنہ ایک ایک کر کے دشمن جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ چل رہا ہے. آپ سیریا میں دیکھیں، آپ یمن میں دیکھیں، آپ لیبیا میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، کہاں کہاں میں آپ کو بتاؤں. پوری دنیا ایک کھلی کتاب ہے آپ کے لیے. جہاں جہاں بھی ہم جو ہے وہ باہم انتشار میں کریں گے، ہمیں باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ ہم خود ہی لڑ کے مر جائیں گے. لہٰذا تمام شیعہ اور سنی لوگوں سے، میں بھائیوں سے، تمام مکتب فکر سے، تمام انسانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اتحاد اور امن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ سرخرو کر سکتی ہے. لڑائی جھگڑے، قتال، گال گلوچ، یہ مہذب
اور سلجھے ہوئے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، اہل علم لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہمیشہ جہالت کی زبان ہوتی ہے یہ، اور جاہل جو ہے وہ ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے، بم کا سہارا لیتا ہے، گولی کا سہارا لیتا ہے، خودکشی کا، اور خودکش بمبار جو ہے وہ جاہل لوگ تیار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ یہ جو لوگ خودکش بمبار ہیں، ان کو نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، مذاقیں کرتے ہیں نماز کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو تو انہوں نے گفتگو کی اس پہ تو میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اور میں خود اپنے علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے جیسے ماشاءاللہ اتحاد کا درس ہمارے سارے چینل سے دیا جا رہا ہے، جی بالکل، اور بالخصوص ہدایت جو ہے اس سے تو ہمیشہ ہدایت کا درس دیا گیا، ہدایت اور اتحاد کا. ہاں اگر کسی نے کوئی رقیق حملہ کیا، کسی نے کوئی ذلیل حرکت کی، تو ہمارے علماء جو ہے وہ اظہار حقیقت لے کے آئے اور جواب بھی دیا، اور دلائل کے ساتھ دیا، اور پورے دلائل کے ساتھ جواب دیا. گولی اور گالی اور مطلب خرافات اور بکواسات ہمارے کتاب میں تو ہے ہی نہیں. ہم تو شیطان کو بھی گال نہیں دیتے، ہم تو اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور آل محمد کے دشمنوں پہ تو برسر عام ہم لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہم جیسے مولوی صاحب نے کہا جی کہ یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا. ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں رکھتا. کہا لیتے ہیں پھر بریک پر جائیں گے ہم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی میں جان زیدی بات کر رہا ہوں. جی زیدی صاحب فرمائیے. ہم بریک پر جانے والے ہیں، آپ جلدی سے اپنا پیغام دیں. بس پیغام یہی دینا ہے کہ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں مختلف چینل والے، اور یہ صحیح نہیں ہے، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. اگر بات چیت کرنی ہے تو دونوں طرف ویوز لے کے بات کرنی چاہیے. یہ جھوٹ بولنا کہ جی شیعہ فرقے کی طرف سے کسی کی شرکت نہیں ہوئی ہے، انہوں نے منع کر دیا ہے، یہ سراسر غلط ہے. اگر انہوں نے گفتگو کرنی ہے تو پراپر پلیٹ فارم پہ آئیں اور بات کریں، پھر پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور ویسے بھی یہ تفرقہ بازی کو ہوا دینے والی بات ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے. ڈی ایم جو بھی چینل ہے، میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. یہ یزیدی چینل ہے، ایک طرف ناچ گانا دکھاتے ہیں، دوسری طرف یہ تلاوت کر دکھا دیتے ہیں، پھر ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، پھر کوئی نعت آ جاتی ہے، پھر ناچ گانا. تو یہ یزیدی تقلید میں ہیں یہ لوگ. تو میں یہی کنڈیم کروں گا. میں بہت ہی دکھ ہوا ہے اس چیز. بہت بہت شکریہ رضا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی خدا حافظ. اور ابھی ناظرین بریک پر ہم جانے والے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ہمارے ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ آن ہیں 01274639403 ہمارا نمبر ہے، 01274639403. اور بریک سے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.